کے دائرے میں جوتش بھی آ جاتا ہے، جوتش، اس کے دائرے میں پام ریڈنگ، ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے جوتش جو ہے، جوتشی پورے گاؤں میں بہت سارے لوگوں کی قسمتوں کا حال ہو رہا ہے۔ اب اس گاؤں سے نکل کر بس کے انتظار میں اگر کے اسٹاپ کے اوپر کھڑا ہوا جب اس بس آئے دیر ہو گئی، وہ دکان والے سے پوچھتا بس کب آئے گی، دکان والا بولتا ہے ابھی پورے گاؤں کی قسمت بتا کر کے آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ معلوم بس کب آئے گی۔ یہ جوتش شاید بڑی اچھی بات کہتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں سے ڈرا کر نجومی، ہاتھوں کی لکیروں سے ڈرا کر نجومی، آج اس کی لکیروں سے کاٹ لیا ہے۔ نجومی بھی اپنی موت کو ڈال نہیں سکتا، اچانک آ جاتی ہے، سارے ستارے اس کے یہ نہیں بتا پاتے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، اس کی پام ریڈنگ نہیں بتا پاتی ہے، اس کی فیس ریڈنگ نہیں بتا پاتی ہے۔ فیس ریڈنگ کا جو علم ہے، پام ریڈنگ کا جو علم ہے، علم نجوم تو اس کے پاس ہے، ستاروں کا علم ہے، یہ سارے کے سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو جب اپنا مستقبل نہیں جان سکتا تو دوسروں کو مستقبل کیا بتائے گا؟ تو اسلام کے دائرے میں جوتش کیا گیا، اسلام کے دائرے میں پام ریڈنگ آ گئی، اسلام کے دائرے میں فیس ریڈنگ بھی آ گئی۔ اب تو کچھ لوگوں نے نیا طریقہ نکالا ہوا، تو کچھ کاغذ میں بالکل وہی طریقہ دیکھے، تھوڑی بھی تبدیلی نہیں، اور کیا جائے صرف شکل بدلی ہوئی، مفہوم میں اور مطلب میں تبدیلی نہیں۔ پہلے ایمان لا کر مارو خالی، تین تھیلی کے اندر ڈالے رکھتے تو نکالے۔ اب کیا جو کسی کرتا ہے، ایک پنجرے کے اندر طوطے کو بند رکھتا ہے اور کچھ چٹھیاں رہتے کارڈ سے، کارڈ لوگوں کو اپنی طرف سے کچھ لکھے رہتا ہے، آج کا دن تمہارا شروع ہوگا، تم خوش و خرم رہو گے، مستقبل تمہارا روشن ہے، مال بہت ملے گا، وہ سب کارڈ میں لکھا ہے۔ اب وہ طوطے کو نکالتا ہے، اس کا پنجرا کھول کر کے طوطا آتا ہے اور ایک کارڈ کھینچ لیتا ہے، وہی اس کی تقدیر۔ دیکھو یہی وہی طریقہ ہے، صرف تھوڑی سی شکل بدلی ہوئی ہے، وہی طریقہ۔ اب جو کارڈ میں لکھا ہوا وہی اس کی تقدیر ہے، پیسے دے کر کے چلا جاتا۔ یہ بیچارے طوطے کو خبر نہیں ہے، اگر یہ کچھ جانتا ہوتا تو پنجرے میں کیا کرتا، بھاگ میں جاتا، پنجرے میں بند کر کے کہیں رہے قیدی ہے، بیچارہ قیدی، یہ قیدی سے ہاتھ پوچھا جا رہا ہے، جسے خود اپنے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ آج کے وسیلہ خراب ہو جائے تو ایسے ایسے عمارتیں کرتا ہے، ایسے ایسے لوگوں نے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے 13 سال تک صحابہ کرام کو عقیدے کے اوپر مانا گیا، تپایا گیا کہ عقیدے کی بھٹی میں رہتا ہے، اور جب 13 سال بعد عقیدے کی بھٹی سے تب کا کندن بن کر کے نکلے ہیں تو دنیا کا کوئی طوفان انہیں روک نہیں سکتا۔ باہر دریا سمندر، عقیدہ ایسی چیز ہے۔ دیکھو آدمی عمل کے اندر ہوتا نہیں ہوتا ہے، عمل کے اندر گڑبڑی ہو جاتا ہے، جتنا عقیدہ مضبوط رہے گا عمل اتنا ہی رہے گا، جتنا عقیدہ کمزور رہے گا عمل اتنا ہی رہے گا۔ تو 4 چیزیں، شراب، خمر، میسر، جوا، انصاب اور ازلام، یہ 4 باتیں ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں 4 باتیں کہی۔ کیا؟ اولا تو یہ رجس ہے، رجس کا مطلب باطنی گندگی، اس کو باطنی گندگی آدمی کی فطرت سے بات۔ عام طور پر جو شراب کے اور جوئے کے، خاص طور سے شراب کے طبی نقصانات ہوتا ہے اور جوئے کے دنیاوی نقصان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شراب اور جوئے یہ دونوں جہاں اپنے جیلوں میں دنیا بھر کے مفاسد لے کر جائے، دنیا بھر کی خرابیاں لے کر جائے، یہ جہاں چلے جائیں مجھے بظاہر برائیاں آ رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے، یہ دونوں جہاں آ جائے، شراب اور جوا
تو پہلے کہا کہ ریس فطرت اس کو پسند نہیں کرتی. اور دوسرے من عمل الشیطان، آدمی شراب میں مبتلا کیوں ہوتا ہے، میسر میں مبتلا کیوں ہوتا ہے، جوئے میں، یہ شیطانی تحریک کی وجہ سے. شیطان ان کو ان دو امراض کے اندر مبتلا کرتا ہے تاکہ بہت ساری بیماریاں ان کو لگ جائے. کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے، یہ دونوں بیماریاں ہیں. جیسے ایڈز ہوتا ہے آدمی کو لگ جائے تو کوئی بھی بیماری اسے پکڑ سکتی ہے. اندر کا جو پورا نظام ہے امیونٹی کا وہ پورا کا پورا تباہ ہو جاتا ہے. اب کوئی معمولی سے معمولی مرض اس کے اوپر دھاوا کرے گا پکڑ لے گا اسے، اس لیے کہ اندر تو خالی ہے، اس لیے کہ قلعے کا دروازہ کھل گیا ہے، سارے کے سارے فوجی بچ چکے ہیں، کوئی بھی آ کر کے قلعے کو اوپر قبضہ کر سکتا. ایسے ہی یہ دونوں بیماریاں جہاں آ جاتی ہیں انسان کے پورے وجود کو قیمت کی پہچان ہے. تو ایک تو کہا گیا کہ فطرت اس کو ناپسند کرتی، اور دوسرے یہ سب شیطان کی تحریک کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے بچو، شراب سے بچو، جوئے سے بچو، انصاف سے بچو، اسلام سے بچو. لعلکم تفلحون، اگر بچے تو بچنے پر تمہیں کامیابی کا مژدہ سنایا جا رہا ہے، تم کامیاب ہو. اس کے بعد شراب اور جوئے کے دو دنیاوی مفاسد بیان کیے جا رہے ہیں اور دو دینی مفاسد کیا ہے. ایک تو آدمی نماز سے غافل ہو جائے، بتایا گیا ہے نماز سے غافل ہو جائے. شراب پیے آدمی، اسے کہاں ہوش ہے کہ ظہر کہاں گئی اور عصر کہاں گئی اور مغرب کہاں گئی. تو ایک تو یہ نماز سے رک جاتا ہے، دوسرے اللہ کے ذکر سے رک جاتا ہے. دو چیزوں کا تذکرہ ہے. یہ تو دینی نقصان ہے. دنیاوی نقصان کیا ہے؟ ایک تو عداوت اور بغض ان دونوں کے ذریعے پھیل رہے ہیں. شراب کی وجہ سے بہت ساری لڑائیاں، بہت سارے نزاعات جنم لیتے ہیں، کینے جنم لیتے ہیں. تو اس کے جہاں بہت سارے دینی مفاسد ہیں، وہیں دنیاوی مفاسد. شراب اور جوئے، کوئی شراب پی لے تو کیا سزا دی ہے؟ مسلم شریف کے اندر ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے شراب پی تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 40 لکڑیاں ماری. ڈنڈا تھا آپ کے ہاتھ میں، ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے آپ نے 40 چھڑیاں ماری. اور ایک روایت کے اندر جب ہم نے سے کوئی شراب پیتا ہوا دکھتا، شراب پیے ہوئے دکھتا تو ہم لوگ جوتے چپل لے کر کے پی پڑتے. اس کا مطلب کوئی خاص ہر اس کے لیے مقرر نہیں ہے. آپ کیا کریں، 40 ڈنڈے مار دیں، 40 جوتے مار دیں، 40 جوتے مار دیں اس کو، 40 ڈنڈے مار دیں، یا 30 جوتے مار دیں، سزا کے طور پر کچھ نہ کچھ کریں. یہ تو شراب پینے والے کی سزا ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آدمی پہلے شراب پیتا تھا، حرام ہے، پیٹ میں حرام چیز جاتی. جوا کھیلتا تھا، جوئے کے ذریعے جو پیسہ آتا تھا اس کے ذریعے حصہ جو کھانا تھا، حرام ہی پیٹ میں جاتا. لیکن اب شراب سے بھی توبہ کر چکا ہے، جوئے کی کمائی سے بھی توبہ کر چکا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم توبہ کر چکے ہو، اب اس سے بچ رہے ہو، تو پھر کوئی بچ جہنم سے بچو. دیکھو ٹینکر آپ نے دیکھا ہوگا، ٹینکر جو ڈیزل یا پیٹرول لے کر چلتے ہیں، ان کی باڈی کے اوپر لکھا رہتا ہے، ابھی دیکھیں گے آپ، لکھا رہتا ہے ایسے ہائی انفلیمیبل، ہائی انفلیمیبل، یعنی آگ کو بڑی تیزی سے پکڑنے والا ہے. خبردار خبردار، جہاں یہ پیٹرول اور ڈیزل کا ٹینکر کھڑا ہوا ہو، اس کے قریب آ کر سگریٹ رکھتی، بیڑی
اس کی باڈی کے اندر ٹینکر کی باڈی ہے، اس کے اندر پیٹرول یا ڈیزل خراب ہو رہا ہے. آگ کو اس کی باڈی سے دلچسپی نہیں ہے، آگ کو اس کے اندر جو چیز ہے پیٹرول اور ڈیزل اس سے بڑی دلچسپی ہے، اس کو کھانے کے لیے ہوتی ہے، اور نتیجے میں جسم بھی اس کا باڈی بھی جل کے خاک ہو جاتی ہے. دوسری چیز، سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے موسیل کنڈکٹر، اور ایک چیز ہوتی ہے نان کنڈکٹر غیر موسیل. کرنٹ کو اگر لوہے میں ڈال دیا جائے تو لوہا موسیل ہے، فوراً آگ کا آغاز ہو جائے گا. تانبے کے اندر ڈال دیا جائے تانبا آغاز ہو جائے گا، موسیل ہے تانبا. لوہے کو فوراً پکڑ لے گا، تانبے کو فوراً پکڑ لے گا. لیکن اگر اسی تانبے کے تار کو پلاسٹک کے خول سے گزارا جائے تو بجلی اپنی مثبت اور منفی چارج کے ساتھ گزر جاتی ہے، پلاسٹک کو کچھ زیادہ پڑے. ایسے ہی جو لوگ اپنی باڈی حلال کمائی سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ پلاسٹک کور کی طرح ہوتا ہے، کرنٹ اس کو نہیں پکڑ سکتا. اور جو لوگ حرام کمائی اپنے پیٹ کے اندر ڈالے رہتے ہیں، لوہے کی طرح ہے، وہ ٹینکر کی طرح ہے جس کے اندر ڈیزل بھرا ہوا ہو، جس کے اندر بھرا ہوا ہو پیٹرول، آپ فوراً پکڑ لیں گے. اور جہنم کی آگ کو تو بڑی دلچسپی ہے اس حرام خوروں سے، اس لیے کہ یہ حرام خور حرام غذا پیٹ میں ڈالتے ہیں اور اسی سے خون بنتا ہے. یہ خون پیٹرول اور ڈیزل کی طرح جہنم کی آگ کے لیے فوراً پکڑیں گے. حرام خور ہے، فوراً پکڑ لیں گے. تو حلال کھاؤ، جہنم کی آگ کا کرنٹ اس کے اوپر اثر لازم ہے. جیسے وہ پلاسٹک کا کور ہوتا ہے، یہ غیر موسیل ہوتا ہے، نان کنڈکٹر ہوتا ہے. اندر سے کہا جائے اوپر سے پکڑ لیا کرنٹ مارے گا نہیں، اس لیے کہ یہ نان کنڈکٹر غیر موسیل ہے. اور لوہا کرنٹ گزار کے لوہا پکڑیے نگر کے اندر چمگادڑ کی طرح، چمگادڑ کی طرح لڑ جائیں گے، اس لیے کہ وہ نان کنڈکٹر ہے، غیر موسیل ہے. تو اگر آپ حلال غذا کھا رہے ہیں تو یہ جہنم کی آگ کے لیے غیر موسیل ہے، اور اگر حرام کھا رہے ہیں تو موسیل ہے. اور جہنم کیا پکڑ لے گی کہ اندر اس کے وہ جو خون ہے وہ میرے لیے پیٹرول اور ڈیزل کے ایسے رکھتا ہے اور ہائی انفلیمیبل ہوتا ہے. جہنم کی آگ بہت جلدی اس کو پکڑ لیتی ہے. لہٰذا حرام خوری سے بچیے اور حلال سے اپنے بدن کی پرورش کیجیے تاکہ پلاسٹک کی طرح ہو جائے، بجلی اس کو برسا نہ سکے، جہنم کی آگ اس کو برسا نہ سکے. یہ ہے کریمہ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا طعام کھانا اذا مکر جب وہ تقوی اختیار کرے. تقوی کا مطلب جو لقمہ پیٹ میں ڈالے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کیجیے جو لقمہ حلقوم میں جا رہا ہے یہ حلال کا ہے. آگے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ پہلا آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں احرام باندھیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں احرام باندھیں. جب آپ نے احرام باندھ لیا تو شکار کرنا ممنوع ہے، آپ شکار نہیں کر سکتے. اور اگر آدمی احرام نہ بھی باندھے ہوئے ہو لیکن حدود حرام، چاہے وہ مدینہ کا حدود حرام ہو چاہے وہ مکہ کا حدود حرام ہو، اگر آدمی احرام باندھے ہوئے تب تو شکار نہ تو کر سکتا ہے اور شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے. لیکن اگر حدود حرم میں چاہے احرام باندھے ہوئے ہو نہ باندھے ہوئے ہو شکار نہیں کر سکتا. ہاں 5 چیزوں کے مارنے کی اجازت حدود حرم، باقی اور کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت، یہاں تک کہ پیڑ بھی کاٹنے کی اجازت نہیں حدود حرم میں. شکار بیٹھا رہے تو اس کو ہٹا نہیں جا سکتا، بیٹھا بیٹھے سب کو امان، اس لیے کہ وہ آمین ہے، امن والی جگہ ہے. شکار کو نہ ہٹایا جائے اور نہ پیڑ کاٹا جائے، یہاں تک کہ آدمی اپنے دشمن کو دیکھے تو دشمن کو کچھ نہیں کہہ سکتا.
حدود حرم عمل کیا 5 چیزوں کے بارے میں اجازت ہے حدود حرم چاہے وہ احرام باندھے ہو چاہے احرام نہ باندھے وہ کون سی چیزیں ہیں بخاری کی روایت ان چاروں کو فوائد سے کہا ہے کٹ کھانا کتا چوہا اور اسی طریقے سے چیل اور کالا کوا سانپ یہ 5 چیزیں فوائد سے اور فقہاء نے انہیں پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ بچھو بھی سانپ کی طرح ہے اس کا بھی مانا جائے گا اور بھیڑیا بھی کتے کی طرح ہے شیر بھی کتے کی طرح ہے چیتا بھی کتے کی طرح ہے تیغو بھی جو کتے کی طرح ہے لہذا ان پر قیاس کرتے ہوئے ان کا مانا بھی حدود حرم میں جائے بہرحال یہ 5 چیزیں بخاری میں ہیں ان 5 چیزوں کو حدود حرم میں بھی مانا جا سکتا ہے بقیہ اور کسی جانور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصیدان فی الحرم اے ایمان والو حالت احرام میں تم شکار قتل نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت یہ حکم دے کر کے صحابہ کرام کو آزمایا کہا کہ ہم نے آزمایا کہا بنی اسرائیل کو وہ تو امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے امتحان میں بنی اسرائیل کو کیا آزمایا گیا تھا سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا کرنے لگے تھے نا لیکن کیسا ڈھیلا کر رکھا تھا انہوں نے سنیچر کے دن شکار مچھلی کا منع کر دیا گیا تھا ان کے وہ کیا کرتے سنیچر کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ گڑھے کھود دیا کرتے تھے اور نالیاں ان گڑھوں کے اندر لا کر ملا دیتے جب مچھلیاں چڑھتی تو ان کے گڑھوں میں آ جاتی اور جمعہ کے دن ان کا راستہ بند کر دیتے سنیچر کے دن ان کا راستہ بند کر دیتے شکار نہیں کرتے اتوار کے دن مچھلیاں پکڑے تو پڑھے لکھے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ کیا کرو سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرو سنیچر کا دن تم حرام کا دن ہے محترم دن ہے بولے ہم سنیچر کے دن مچھلیاں کا پکڑا ہے تو اتوار کے دن پکڑے کہا کہ وہ باندھ دیتے اور راستہ ایک شکار کرنا ہی ہوا نا راستہ نہ باندھے تو مچھلی واپس چلی جاتی نا تو راستہ ان کا بند کرنا تھا تو شکار کرنا ہی ہے دیکھو ہیلے میں نہیں کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی دفعات میں سوراخ کر دو سورج میں ڈالو اگر اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑو تو تمہارا چہرہ بگاڑ دیا جائے اور وہی ہوا چہرے بگاڑ دیے گئے کیا بنا دیے گئے بندر بنا دیے گئے کونو قردۃ خاسئین نہیں بدل ہوا تو ان کو آزمایا گیا سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے بندر بنا دیے گئے اچھا صحابہ کرام کو بھی آزمایا گیا کہ حالت احرام میں شکار مت کرنا عمرہ حدیبیہ کرنے کے لیے 1500 صحابہ کرام نکلے 1500 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں پہنچے میں نے دیکھا ابھی پورا جنگل ہے وادی عثمان ہے ادھر وادی جو ہے وادی فاطمہ ہے بیچ ایک سڑک ایسے گئی ہے یہ حدیبیہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے آئے مسجد میں ہوئے آگے 100 قدم کے فاصلے پر وہاں سے حدود حرم شروع ہوا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کرام صاحب آئے مسجد میں ہوئے وہاں نماز میں پڑھی ہو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی ہے اور جہاں صلح ہوئی تھی 1500 صحابہ کرام وہیں رکے تھے اور شکار اتنے قریب دکھتے تھے کہ صحابہ کرام بڑی آسانی سے شکار کو پکڑ سکتے کتنی بڑی آسانی ہوتی ہے شکار سے گھوم رہے ہیں ان کے آس پاس چاہتے تو وہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے لیکن صحابہ کرام نے ہاتھ نہیں لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی تمہارے صحابہ اتنے عظیم ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کو آزمایا وہ آزمائش سے کامیاب ہوئے موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل صحابہ کو کامیاب ہوئی اور جو قوم آزمائشوں میں پوری اترے کامیاب ہوئے وہی ایپوک نہیں ہوئے وہی تاریخ صاحب وہی تو تاریخ بناتے ہیں صحابہ کرام نے تاریخ بنائی ہے تو اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا شیطان کے حوالے نہیں اللہ جیسا کہتا ہے ویسا کرتا اللہ اکبر کتنی بڑی آزمائش ہے بھوکے پیاسے نکلے ہوئے سب اور شکار آس پاس سے گھوم رہے ہیں کثرت سے لیکن طرف نگاہ نہیں جا رہا ہے کتنی بڑی آزمائش ہے اور اس آزمائش سے کتنی خوشوصی کے ساتھ وہ عہدہ پڑا ہوگا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کعبہ جہاں تم حج کرنے کے لیے
معمولی مسجد نہیں ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. قیام للناس کی تفسیر یہ کی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ قیام ہے، یعنی کعبہ جب تک ہے تب تک دنیا ہے. انسان کعبہ جس دن نہیں رہے گا قیامت نازل کرنی رہے گی. ایک آدمی زندہ نہیں رہے گا، قیامت فرما رہے گا. اللہ اکبر. کعبہ جب تک موجود ہے تب تک یہ زمین پر بسنے والے لوگ موجود ہیں. کعبہ جس دن نہیں رہے گا کوئی انسان اس طرح ایسا پر فوراً سے حکم دیا جائے قیام للناس. اس کے بعد بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے کہ خبیث اور طیب دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. پیاری بات ہے یعنی قدر و قیمت کا ایک عجیب معیار پیش کیا ہے. قدر و قیمت کا قیمت کیا ہے؟ اس کی ایک عجیب کسوٹی، ایک عجیب معیار، ایک عجیب اسٹینڈرڈ پیش کیا جاتا ہے. کیا 5 روپیہ کم ہے 100 روپیہ زیادہ ہے؟ کون نہیں جانتا؟ 5 روپیہ کم ہے 100 روپیہ زیادہ ہے، لیکن اگر 5 روپیہ حلال طریقے سے کمایا گیا تو پاک ہے، اور 100 روپیہ حرام طریقے سے کمایا گیا تو ناپاک. زیادہ کا کیا یہ ہے اللہ کے ہاں قدر و قیمت کا معیار. 5 روپیہ اگر حلال طریقے سے کمایا گیا ہے تو بہتر ہے. 100 روپیہ جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہے وہ 5 روپے کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا. یہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت کا معیار فرمایا گیا. کل لا یستوی الخبیث والطیب. طیب اور خبیث ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ تو بدیہی ہے. کنوز ہے کبھی یا خوشبو بنتی ڈھیر ساری جگہ گندگی رکھی ہوئی ہو، بہت ساری 1 ٹن گندگی رکھی ہوئی، اور اس کے مقابلے میں ایک قطرائی ہو تو یہ قطرائی کو دیکھ رہے وہ 1 ٹن گندگی بہت زیادہ چیز جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. 1 ٹن گندگی رکھی ہوئی بہت اچھی ہے کہ ایک قطرائی پوری بکیٹ کے اندر ایک قطرہ پیشاب کر دیجیے پوری بکیٹ صاف ہو جائے. تو اللہ کے ہاں قدر و قیمت کا معیار یہ کہ چیز ہوئی ہے وہ اگر اچھے طریقے سے حاصل کی ہے تو وہ بہت اعلیٰ کرنے کی ہے، اور بہت میں جو ہے تعداد میں مقدار میں بہت زیادہ ہو لیکن خراب طریقے سے کمائی کی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. جیسے 1 ٹن گندگی کے مقابلے میں ایک قطرے عطر کے مقابلے میں 1 ٹن گندگی کی کوئی ویلیو ہے تقابل نہیں کر سکتا. 1 قطرہ عطر ہے اور 1 ٹن گندگی کسی کام کی نہیں ہے. آدمی اور خراب ہونا پسند نہیں کرے گا، لیکن ایک قطرہ عطر جس کے بدن کے اوپر لگا ہوا ہے سننے کی اسلیپنگ کرنے کی کوشش کرے بات خراب ہو. یہ ہے اللہ کا قدر و قیمت کا معیار. کل لا یستوی الخبیث والطیب. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. اگرچہ تم کو خبیث کی کثرت اچھی لگے، ارے کتنا سارا ہو گیا، لیکن حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے اس کی کیا ہے. اس کے بعد کہا گیا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں تکلیف ہو. سرکار کی کتاب میں پڑھیں گے تو اس طریقے کے مناظر اس میں بہت نظر آئیں گے. بے کیا قسم کے سوال ہے. آدمی کہے اپنی بیوی سے تیرے سر کو طلاق ملی. آدمی کہتے اپنی بیوی سے تیری ساڑی کو طلاق ملی. آدمی کہتے تیرے ہاتھ کو طلاق، تیرے پیر کو طلاق ملی. آسمان میں جتنے ستارے تیرے اوپر اترے طلاق ملی.
دنیا کو دین پر مقدم کر دیا، اپنی ہی رائے کو یہ ترجیح دے رہے، چھوڑ دو تمہیں کیا ہے، اب تم اپنی فکر چھوڑو۔ یہ اس ماحول کے لیے، ورنہ آدمی ہمیشہ ہرائی کا حکم دیتا رہے، فہمی سے ہوتا ہے، لیکن ماحول ایسا بن جائے کہ اپنی فکر کرے، چھوڑ دو۔ اس کے بعد ایک عجیب بات نہیں کرے، کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان بھی اسی شرک کی غلاظت میں مبتلا ہے، وہ لوگ اپنے بتوں کے نام سے چھوڑ دیتے ہیں یا اپنے بابوں کے نام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ پیر صاحب کا بکرا، یہ سید احمد کبیر کی گائے، یہ بیوی فاطمہ کی سہرت ہے، یہ بیوی فاطمہ کی سہرت، یہ جعفر صادق کے کنڈے، یہ کیا ہے؟ جعفر صادق کے کنڈے، بیوی فاطمہ کی سہرت، سید احمد کبیر کی گائے، اجالے شاہ کا مرغا، سید صاحب کا بکرا، اور بعض جاہل عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ بوکر جو ہے، جو بابا کے نام میں چھوڑا گیا ہے، یوں چلتا ہوا سامنے سے گزرے، جاہل عورتیں کہتے ہیں سید صاحب ہے، سید صاحب ہے۔ تو جس طریقے سے وہ لوگ جانور اپنے بتوں کے نام سے چھوڑتے تھے، آج اسی شرک میں مسلمان کی مبتلا ہے کہ اپنے باباؤں کے نام سے، قبروں کے نام سے جانور کو چھوڑ دیا، وہ بھی شرک تھا، وہ بھی مشرک تھے، اس وجہ سے یہ بھی مشرک ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوئے، اگر جو ان کا نام عبداللہ عبدالرحمن ہو مگر وہ مشرک ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے لیے خاص میٹنگ ہوگی اللہ کے اور نبیوں کے پہلے۔ یہ بھی بڑی ضرور لوگوں سے بعد میں ملتے ہیں، اے انبیاء یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ نبیوں کو جمع کرے، چلو رسول لوگ آ جاؤ جن کو کتاب دی گئی، خاص میٹنگ اللہ جس کے ساتھ رسولوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کی ہوا خراب ہو جائے گی، یہ رسول تو ہمارے اندر بھیجے گئے تھے، ان کے ساتھ خاص میٹنگ ہو رہی ہے، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ کہے گا رسولوں سے، چلو ادھر آ جاؤ، تمہارے ساتھ ایک میٹنگ کرنی ہے۔ تمام رسول بڑے ادب کے ساتھ جمع ہوئے، اللہ کا سوال، فیقول، اللہ پوچھے ماذا اجبتم، تم کو تمہارے کو تو مجھے بھیجا گیا جواب کیا ملا، ماذا اجبتم، تمہیں جواب کیا ملا؟ ڈر کے مارے بولے لا الہ انک انت اللہ مجدور، حالانکہ جانتے ہیں جواب کیا ملا، ڈر ایسی دہشت نہیں ہوگی، سارے رسول پر یہ لا الہ الا اللہ معلوم نہیں ہوتے، اللہ اکبر، انک انت اللہ مجدور، تو غیر مجدور، خبرات دیتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ میٹنگ کرنے پر آ جائے، نبی کی حالت کیا ہوتا ہے، رسولوں کی حالت کیا، ہمارے خبرات کے حالت کو معلوم ہے وہ کیا جواب ہے، لیکن ڈر کے مارے بولے لا الہ الا اللہ معلوم ہے، یہ سخت خبرات نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ بات ہو، میرا خیال ہے کہ اس میں ایک نبی ایسا ہے اللہ تبارک و تعالی کا بڑا معزز نبی، جس کو خط عام کے طور پر بغیر بات پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دنیا کے آخری ہیں، ان کے ساتھ خاص نبی الگ سے سوال ہوتا ہے، یہی ایک نبی خاص طور سے سوال ہوتا ہے، اللہ پوچھے اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہ من دون اللہ، کیا تم بولے تھے اپنی امت سے جب تم کو تمہارے ماں کو معبود بنا دیا جائے، تم بولے تھے کیا؟ بتائیے حضرت عیسیٰ کی کیا حالت ہے؟ قالوا سبحان اللہ پاک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھبراہٹ ہمارا غیر کر سکتا ہے کہ بار بار آپ مجھ سے مارا جائے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کا وہ گھبراہٹ ہے ہماری بات سبحان اے اللہ تو نے ما كنت رب اللہ ما امرتنی، اے اللہ جس چیز کو تو نے حکم دیا تھا ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے حکم دے دیا، باقی میں نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کچھ حضور بات ہے، اپنے امت کی طرف سے روکیں گے،
اتنی دیر تک پڑھتے رہے کہ آنسوؤں سے آپ نیچے مبارک ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر تہجد میں یہ آیت جب آئی تو زاروں پڑھ گیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. اللہ کے سامنے کہیں گے ان تعذبوا اگر تم کو عذاب ہے فإنهم عباد تیرے بندے ہیں وإن تغفر لهم اگر بخش دے تو تو غفور رحیم. یہ اپنی امت کی طرف سے معذرت کر رہے ہیں. کون؟ حضرت عیسیٰ. اللہ فرمائے گا اچھا تم کہہ چکے نا اب میں بولتا ہوں قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم یوم ينفع الصادقین صدقهم. اب اللہ بولے گا تم کہہ چکے نا اگر میں عذاب دوں تو میرے بندے اور اگر بخش دوں تو میں غفور رحیم. اب میں بولتا ہوں اللہ فرمائے قال اللہ فرمائے ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ یہ دن ایسا ہے جہاں آدمی کی سچائی ہی اس کو نفع پہنچائے گی. اور تمہاری امت تو بالکل جھوٹ بولی ہے تمہارے بارے میں. تم کو خدا بنا لیا انہوں نے. یہ سچائی نہیں ہے. سب سے بڑا جھوٹ بولے ہیں وہ لوگ اور آج سچائی پتہ لگے گی اور وہ بہت بڑا جھوٹ بول کر آئے. سوال یہ ہے ان کے بخشے جانے کتنی بڑی وعید ہے انسان کی. اللہ اس قوم کے اوپر اس رجے کے اوپر رحم کرے. کتنی بڑی بات کہہ دی کہ یہ قرآن ہے. سچائی وہ نہیں ہے جس کو عقیدہ بنا کر بیٹھے. سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معبود نہیں. وہ سچائی نہیں پھیلا ہے جھوٹ پھیلا ہے. یوم ينفع الصادقین صدقهم. آج انسانوں کو ان کی سچائی ظاہر کرنے کی سب سچ بول رہا ہے اور وہ سچ بول کر کے آئے سب جھوٹ کا پرچار کرتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ بیٹے طرح طرح کی تعبیریں کرتے. ایک ساتھ سوال کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان کو اٹھا لیے گئے تو ان کے بارے میں سورہ مریم میں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک میں زکات دوں گا. تو وہاں زکات کیسے نکال رہے ہوں گے اور زکات کس کو دے رہے ہوں گے؟ چوتھے آسمان میں زکات کیسے نکال رہے ہوں گے اور زکات کس کو دے رہے ہوں گے؟ ارے اللہ کے بندو زکات کس کے اوپر فرض ہوگی؟ جس کے پاس پیسہ ہو. وہاں چوتھے آسمان میں تم کے پاس پیسہ ہی نہیں تو زکات واجب نہیں اس وقت. جب پیسہ ہوتا تو زکات واجب ہوگی. زمین پر آئیں گے تو پیسہ رہتا تو زکات واجب ہوگی. یہ بیکار قسم کا سوال ہے. کہتے ہیں کہ جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو یہ تو خاتون انبیاء ہونے کے برابر ہے. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون نبی. اب ان کے بعد کوئی نبی آتا ہے تو خاتون نبیین کے اوپر حق آتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے جب آئے تو نبی بن کر آئے. اب جب آئے تو امتی بن کر آئے. نبوت کی نبی ہے آپ کے پاس نبی بن کر کے آئے. لہٰذا یہ سوال بھی خاص سوال نہیں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ کفر کے تین قسموں کفر کے تین اقسام. وما تأتيهم من آية من ربهم إلا كانوا يكفرون به فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم الله ما كانوا به يستهزئون. کہتے ہیں ایک کفر تو ہے اعراض میں حق پیش کیا جاتا ہے. حق پیش کر رہا ہے منہ موڑ دیتا ہے. یہ اعراض میں حق بات پیش کی گئی منہ موڑ دیتا ہے. اعراض میں حق یہ کفر کا پہلا ہے. اور فقط کذبوا بالحق یہ تکذیب بالحق یہ کفر کا دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کفر کا کیا ہے؟ اعراض ہے. حق پیش کیا تو منہ موڑ دیتا. اعراض ہے کوئی حق بات بتا ہے یہ اعراض ہے. یہ کفر کا پہلا درجہ ہے. دوسرا تکذیب بالحق آپ کو جھوٹا ہے جو کہہ رہا جھوٹ بولا میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح. یہ تکذیب بالحق جو کفر کا دوسرا درجہ ہے. یستہزئون اور ایک استہزاء بالحق. جیسے کوئی آمین بولنے لگے تو کہتے ہیں ایک آدمی والد پر آمین بول رہا آمین تو کہتے ہیں تھامو زمین. یہ آمین منگا ہوا ہے. رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں مکھیاں اڑا ہے. مکھیاں اڑا ہے. اس طریقے سے سنتوں کو مذاق اڑانا اللہ کے احکام کو مذاق اڑانا یہ استہزاء بالحق ہے. یہ کفر کی سب سے بڑا شکل ہے. پہلا درجہ اعراض بالحق. دوسرا
اور تیسرا درجہ استحسان کا، یہ بہت خطرناک سنا، حق کا مذاق اڑانا، یہ اعراض بالحق اور تکذیب بالحق سے مجھے درجے کا ہے۔ اس کے بعد ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک سوال کا جواب۔ سوال کیا ہے؟ انسان جو ہے رسول بنا کر بھیج دیا گیا، فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جانا چاہیے یا جن کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا ہی بتاؤ، تم انسان ہو نا، میں نے تم کو انسان پیدا کیا ہے، تمہارے درمیان تمہیں سمجھانے کے لیے کس کو بھیجنا؟ تمہاری جنس کا انسان بھیجنا؟ بولے نہیں، وہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، تو کیا بھیجنا؟ کس کو بھیجنا؟ بولے جنوں کو بھیج دیجیے۔ جنوں کو؟ تو جنوں کے پیچھے چل پاؤ گے، ان کی ابتدا کر پاؤ گے؟ جیسے وضو کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب وضو بنانا ہے، پانی ہے، اب جن کیا بولتا ہے تم یہیں گیا، میں ذرا یہاں سے 1000 کلومیٹر کے اوپر ایک دریا ہے، وہ وہاں سے وضو بنا کے کرو، ایک دریا ہے، ایک اس دریا کے پاس رکھتا ہے، وضو بنا کے کیا ہے، اس کے پیچھے چل سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں ہے، اس کی اتباع نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک پیر بڑھ جاتا ہے، دوسرا بڑھ جاتا ہے، رکھ سکتا ہے، اللہ نے پاور دیا اس کو۔ تو جنوں کی اتباع کر ہی نہیں سکتے آپ، ارے آپ بتا رہے ہیں آپ تو جن ہیں، آپ کی طرح ہم کیسے ہو سکتے؟ اچھا تب کس کو بھیجنا ہے؟ بولے فرشتہ بھیج دیجیے، فرشتہ بھیج، اچھا وہ اصلی شکل میں بھیجیے، اصلی شکل میں دیکھو گے کون سے بات ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افق کے اوپر دیکھ لیا حضرت جبرائیل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری کی کیفیت ہو گئی ڈر کے بعد 600 پر تھے حضرت جبرائیل، پورا افق پورا ہورائزن بھرا ہوا، پورا ہورائزن بھرا ہوا 600 پر، اور 4 بار پورا کے دیکھ تاجوری فرشتہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہوگا، جب بھی آتے ہیں انسانی شکل میں آتے ہیں، اصلی شکل میں دیکھا آپ نے تو دھنزہ برتنا ہو گیا، یہ تو فرشتہ انسان بن کے آتا ہے، اس کی اصلی شکل کیسی ہے؟ اللہ 600 پر تھے اور پورا ہورائزن بھرا ہوا، پورا افق بھرا ہوا، تو فرشتہ بھیجتے ہیں نا، اب وہ اصلی شکل میں بھیجنا، اصلی شکل میں سب سے دیکھ کے مر جاؤ گے، اچھا آپ کو کیا انسان بنا کر بھیجے، تو انسان بنا کر بھیجے تو انسان ہی بھیج دے تو کون سی بڑی بات ہو گئی، کون سی بات سن جائے گی، فرشتہ بھی بڑی بڑی انسان شکل تو انسان ہی بھیج دیتے نا، بات گھوم پھر کے نہیں آ گئی، لہٰذا ہم نے جو تمہیں ہدایت دینے کے لیے انسان کو بھیجنا یہ مقرر کیا، بالکل صحیح ہے، تم مقرر کرنا بڑی پیاری تعریف سے ہے، تعریف آنے جانا تو وہ انگریزی میں ٹانٹ ہے، ٹانٹ TAU ہے، ٹانٹ کیا ٹانٹ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے علاوہ جتنے لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو نا اور معبود مانتے ہو، ان سب کو کھلانا پڑتا ہے، مذاق کو ڈالنا تو زیادہ کرانا پڑے گا، مجاوروں کو پیسہ دینا پڑتا ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ چڑھاوا بند ہو جائے نا، یہ کھانا پینا بند ہو جائے نا، تو عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو جائے، مزار کے دروازے بند ہو جائے، کوئی مجاور کرنے کے بعد کیا ہے نہیں، یہ سب تو چل رہا ہے، پیٹ کے اوپر چل رہا ہے، دروازے بند ہو جائے، چڑھانے کا بند ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ سب ان کو دینا پڑتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن میں تو تمہیں کچھ نہیں مانتا، میں تو تمہیں الٹا کھلاتا ہوں، تو جو کھائے وہ معبود، جو کھلائے وہ معبود، تو کھا رہے ہیں، تمہارے چڑھاؤ کے مطابق، تمہارے کھاؤ کے مطابق، یہ معبود ہے، کھلاتا میں تو معبود میں، جو کھائے معبود ہو سکتا ہے، جو کھلائے وہ معبود۔ اس کے بعد یہ فرمایا ہے ایک ہوتا ہے کانشیس اور ایک ہوتا ہے سب کانشیس، لاشعور ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے اور ایک سب کانشیس ہوتا ہے لاشعور، لاشعوری طور پر توحید انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور دیکھو لاشعور کے اندر جو بات رہتی ہے کبھی کبھی شعور کی سطح پر آ جاتی ہے، خواب کے اندر
فتح کے وقت حضرت اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ جو بعد میں بڑے عظیم صحابی بنے، بڑے جلیل القدر صحابی بنے، جب مسلمانوں نے حملہ کیا اور مکہ فتح ہو گیا تو یہ بھاگ نکلے، انہیں دریا پار کر کے دوسری طرف جانا، ان کے ساتھ بہت سارے اور مشرک تھے، سب کشتی میں بیٹھے، کشتی جیسے بہت پہنچی دعوت نہیں ہونے لگی، کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی، تمام لوگوں نے کہا کہ اپنے اپنے معبودوں کو پکارو، تو تمام معبودوں کو پکارنا شروع کیا، لیکن کشتی کے بارے میں ایسا نہیں لگا تھا کہ یہ بچے گی، برابر سمجھ کے لپیٹ میں، تو کہا کہ ایسا کرو کہ اب ایک خدا کو پکارو، حضرت اکرمہ نے دیکھا ہے اب ایک خدا کو پکارو، یہی بات کو محمد کہتے ہیں ایک خدا کو پکارو، اور سب کچھ اللہ کو پکارے گا، کشتی ساحل پر لگے، مطلب یہ ہوا کہ توحید انسان کی فطرت ہے، دیکھو سب معبودوں کو پکار کر تھک گئے تو کہنے لگے کہ اب ایک معبود کو پکارو، اس کا مطلب کہ توحید یہ انسان کے لاشعور میں داخل ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے، عین مصیبت کے وقت جب کوئی سہارا دکھتا نہیں تو عین وقت پر صرف ایک ہی سہارا دکھتا ہے، وہ سہارا معبود پر سہارا، اور ہر جب تک بیمار نہیں رہتا نا، بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا تب تک خوب چلتا رہتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا رہتا ہے، کن کن کی پوجا کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کروٹ یا اللہ، اس کروٹ پر یا اللہ پوچھتا ہے یا اللہ، یعنی اب زبان میں صرف اللہ ہی اللہ فرماتا ہے یہ عجیب بندہ ہے میرا، جب تک مصیبت میں رہتا ہے تب تک میرے کو پکارتا ہے، اور جیسے مصیبت دور ہو جاتی ہے تو دوسروں کو پکارنے لگتا ہے، عجیب فکر نہیں بلیا اسی کو پکار توحید انسان کی طرف ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے امریکہ کے لیے لڑنے کے لیے، یورپ کے لیے لڑنے کے لیے، وہ ممالک جو مذہب جو ہے لڑنے کے لیے کیا اللہ فرماتا ہے، بڑی عجیب وہی بات ہے، یہ لے کر کیا ہوا فلما رسول اللہ تروبی فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ الحمد للہ رب العالمین کہاں کیا ہے؟ یہ سورہ واقعہ کی بھی پہلے آئے گا، یہاں بھی 7ویں پارے کے اندر رکعت کر دیا ہے الحمد للہ رب العالمین، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا یاد کرنے کا وہ بھول گئے، کہا گیا یہ یاد رکھنا لیکن بھول گئے، تو ہم نے کیا سزا دی ان کے اوپر؟ ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، خوشحالی خوشحالی خوشحالی، ترقی کے معراج میں پہنچا دیا۔ اچھا یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ کسی آدمی کو دیکھو کہ ایک دکان کی 2 دکان ہو گئی، 2 دکان کی 4 دکان ہو گئی، 4 دکان کی 5 دکان ہو گئی، آدمی خوشحال سے خوشحال میں ہوتا چلا جا رہا ہے، ترقیوں کے معراج میں پہنچ رہا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک مثال ہے، ایک آدمی ہے پادری کیا پہنچا، پادری نے بیچارے کھانا وانا کھلایا کرنا پڑے گا، رات کو جب دونوں سونے لگے وہ جو مسافر کھا رہا تھا وہ اور یہ کھا رہا تھا پادری، بات کرتے کرتے بولا کہ میرا بڑا پرابلم ہے، کیا کہا کہ چوہا اس گھر کے اندر رہتا ہے، بہت پریشان کی ہوئے، پریشان کرتا ہاں کہیں کپڑا میں اتار لے، کھانا کہیں نہ کھا لیتا، ہر کہیں نہ اتار لیتا، کہا کہ مجھے مارنے کی کوشش نہیں کر رہے، بولے پورے گھر میں دوڑا رہا ہوں اس مطلب کو، بس کہیں بھی رہے دوڑ کر کے ایک جگہ پہ آتا ہے اور وہاں سے اتنی زبردست جمپ لیتا ہے، یہ جب ہو پکڑ نہیں آتا، بولے اچھا چلو وہ جگہ دکھاؤ، جہاں کہیں سے بھی دوڑا کے گھر میں اسی جگہ پہ آتا ہے اور وہیں سے جمپ لیتا ہے، کہا یہی ہو جگہ ہے، یہاں فوٹو ڈالا خزانہ ہے، یہاں خزانہ ہے، فوٹو ڈالا خزانہ کا ہوگا، اس کا مطلب پیسے کی گرمی بہت ہوتی ہے،
اب دیکھو ایک آدمی گھر میں چوہا بہت تنگ کیے ہوئے، کیا کرتا ہے وہ؟ ایک پنجرا پنجرے کے اندر کیا رکھتا ہے؟ گلاب جامن رکھ دیتا ہے، سیب رکھ دیتا ہے،